بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے درس نمبر 2 پر مفرد کا بیان پڑھا تھا اور مفرد سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی اور ہم نے سمجھا۔ آج ہم درس نمبر 3 میں مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر مرکب کس طرح بنتا ہے، اور پھر مرکب بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر مرکب کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم درس نمبر 3 میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مفرد کے بیان میں مفرد کسے کہتے ہیں یہ بتایا تھا، اور اسی سے ملتا جلتا سبق مرکب ہے، تو اسی وقت میں نے مرکب کی بھی تعریف آپ کو بتائی تھی۔ اس کے باوجود پھر بھی جب درس نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں تو مرکب کی تعریف جانتے ہیں، اور پھر مرکب کتنی قسموں کا ہوتا ہے، پھر مرکب کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آج۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں درس نمبر 3 مرکب، تعریف سماعت کریں، اور یہ تمام چیزیں یاد کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ یاد کر لیں۔ مرکب وہ موضوع لفظ ہے، مرکب وہ موضوع لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مفرد آپ نے پڑھا ہوگا، مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، یعنی کہ مفرد لفظ بھی ہوتا ہے، اور لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موضوع بھی ہوگا، اور پھر وہ اکیلا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا تھا آپ سے، کتاب، قلم، خالد، ہے نا، یا پذیرفت، یا از، تو وہ مفرد کی تعریف تھی، اور یہ مثالیں مفرد کی خاطر تھی۔ لیکن مرکب میں کیا ہے؟ مرکب وہ موضوع لفظ ہے، یعنی مرکب لفظ ہوگا، موضوع ہوگا، لیکن تنہا نہیں ہوگا، 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہوگا۔ مرکب وہ موضوع لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تو مرکب مفرد اکیلا ہوتا ہے، لیکن مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے دیکھیں، جیسے کہا گیا کلاه خالد، خالد کی ٹوپی، یا جیسے کہا گیا آفتاب روشن است، سورج روشن ہے، یا جیسے کہا گیا ساجد خواند، ساجد نے پڑھا، یا قلم خالد، خالد کا قلم، یا یوں کہہ لیا جائے پائے کلیم، کلیم کا پیر، سگے عامر، عامر کا کتا۔ تو یہ سارے جملے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ ان پہ غور کریں۔ یہ سارے جملے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ سب کے سب مرکب ہے۔ سب سے پہلے میں نے کیا کہا؟ کلاه خالد۔ دیکھیں، کلاه ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے۔ اب اگر ہم صرف کلاه کہیں تو آپ فقط ٹوپی سمجھیں گے، اور اگر ہم یہی کہہ کے چھوڑ دیں تو یہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ جب ہم اس کو یوں کر دیں کلاه خالد، تو دیکھیں کلاه ایک لفظ، موضوع لفظ، خالد ایک موضوع لفظ۔
اب یہ دو لفظ کو ہم نے ملایا تو اب تعریف دیکھیں، وہ موضوع لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تو دیکھیں ایک لفظ کیا ہے، ایک کلمہ ہے کلاه، دوسرا کلمہ ہے خالد۔ ایک لفظ ہے کلاه، ایک لفظ ہے خالد۔ تو دیکھیں دو لفظوں پر مشتمل ہے، یہ دو کلموں پر مشتمل ہے یہ۔ تو دیکھیں کلاه خالد، خالد کی ٹوپی، کلاه ایک کلمہ، خالد دوسرا کلمہ۔ تو اب یہ مرکب ہوا۔ یوں ہی دیکھیں آفتاب روشن است، سورج روشن ہے۔ تو دیکھیں آفتاب ایک کلمہ، روشن دوسرا کلمہ، پھر است یہ جو ہے فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ بھی دو سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ساجد خواند، ساجد نے پڑھا۔ تو دیکھیں ساجد ایک کلمہ، خواند دوسرا کلمہ، یہ اگرچہ فعل ہے، خواند اس نے پڑھا۔ تو اب ساجد خواند، ساجد نے پڑھا۔ تو اب دیکھیں یہ تینوں مثال کتاب میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ چند اور مثالیں لے لیں، جیسے سگے کلیم، کلیم کا کتا۔ تو دیکھیں سگ ایک کلمہ، کلیم دوسرا کلمہ، تو ہو گیا نا سگے کلیم، کلیم کا کتا، دو کلمہ اس میں آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اسی طریقے سے شتر عامر، شتر عامر، شیر گاؤ، دختر سلمہ، یا یوں کہہ لیا جائے قلم محمود۔ تو دیکھیں یہ سارے جملے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب کے سب مرکب ہے۔ اب یہ مرکب تو ہے لیکن ان میں سے بعض مرکب سے آپ مکمل بات سمجھ رہے ہیں اور بعض مرکب سے مکمل بات آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ جیسے دیکھیں میں نے جب کہا قلم محمود یعنی محمود کا قلم، تو اس سے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قلم محمود کا یعنی محمود کا قلم، لیکن کیا محمود کا قلم کیا؟ محمود کا قلم نیا ہے، محمود کا قلم پرانا ہے، محمود کا قلم لال ہے، محمود کا قلم کالا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صرف یہ سمجھ رہے ہیں محمود کا قلم۔ تو اب ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہیں گے، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے میں نے کہا قلم محمود، محمود کا قلم، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ جیسے میں نے کہا کتاب میں دیکھیں کلاه خالد، خالد کی ٹوپی، کیا خالد کی ٹوپی کیا؟ خالد کی ٹوپی اچھی ہے، خالد کی ٹوپی گندی ہے، خالد کی ٹوپی خوبصورت ہے، خالد کی ٹوپی بدصورت ہے، خالد کی ٹوپی کالی ہے، خالد کی ٹوپی ہری ہے۔ اگر جب تک بات مکمل نہیں ہوگی تو اس مرکب کو ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں مرکب وہ موضوع لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے کلاه خالد، خالد کی ٹوپی، آفتاب روشن است، سورج روشن ہے، ساجد خواند، ساجد نے پڑھا۔ اب مرکب کی وہ قسمیں نکال رہے ہیں۔ یہ تو مرکب ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہوگا تو اسے ہم مرکب کہیں گے۔ لیکن مرکب تو کہیں گے، کون سا مرکب کہیں گے؟ مرکب ناقص کہیں گے، مرکب تام کہیں گے۔ تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مرکب تام کسے کہیں گے اور مرکب ناقص کسے کہیں گے۔ اب یہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام، مرکب یوں عام طور سے مرکب ناقص کو پہلے لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مرکب تام کو پیش کیا جاتا ہے۔
لیکن چونکہ یہاں پر مرکب ناقص کی ہی بحث مصنف نے لکھی ہے زیادہ، مرکب تام کو انہوں نے درس نمبر 7 میں لکھا ہے، اس لیے مرکب تام کو بس اس کی تعریف پیش کر کے اس کی بات یہیں پہ ختم کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے مرکب تام کو پہلے لکھا ہے۔ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں، الفاظ لفظ کی جمع الفاظ، اکیلے موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو یوں کہہ لیں کلموں کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں، کلمہ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں، یعنی 2 کلمہ یا 2 سے زائد کلموں کے اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ اب اس کو اگر یوں سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں اوپر کی مثال، آفتاب روشن است، سورج روشن ہے، تو آپ نے سمجھ لیا جب میں کہوں گا سورج روشن ہے مطلب یہی ہے کہ سورج بادلوں میں گھرا ہوا نہیں ہے، سورج پر گرہن لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ سورج روشن ہے، چمک رہا ہے۔ یہ پوری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں، یعنی جس مرکب سے بات پوری معلوم ہو جائے، پوری بات معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب تام۔ اس کی تفصیل درس نمبر 7 میں آئے گی، انہوں نے لکھا۔ اب یہاں پہ مرکب تام کو چھوڑ دیں، اب مرکب ناقص کی بحث شروع ہونے والی ہے کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں اور مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہوں گی، پھر وہ کس طرح بنیں گے وہ بتا رہے ہیں۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں، مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترکیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی ہم 2 لفظ کو ملا کر مرکب کرتے ہیں، یا 3 ملاتے ہیں، یا 4 ملائیں، یا 5 ملائیں، یعنی 5 کلمہ ہم نے ملا دیا، لیکن اگر بات پوری سمجھ میں نہیں آئی تو وہ مرکب ناقص ہے۔ انہوں نے کہا اس مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترکیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے اسپِ حامد، اسپِ لاغر۔ تو دیکھیں مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترکیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم نے ایک لفظ لیا اسپ، دوسرا لفظ ہم نے لگایا حامد، تو دیکھیں 2 لفظ ہو گیا، تو اب یہ مرکب ہوا، لیکن ان دونوں لفظوں کو ترکیب دینے کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یعنی ہم نے کہا اسپِ حامد، حامد کا گھوڑا، کیا حامد کا گھوڑا، کیا اس کے بعد کیا؟ حامد کا گھوڑا اچھا ہے، حامد کا گھوڑا تیز ہے، حامد کا گھوڑا سست ہے، حامد کا گھوڑا کالا ہے، حامد کا گھوڑا سفید ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ مرکب تو ہے ہی ہے، لیکن مرکب ناقص ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص کہیں گے۔ اسی طرح اسپِ لاغر، کمزور گھوڑا، کمزور گھوڑا۔ اب دیکھیں کمزور گھوڑا کیا؟ کمزور گھوڑا چل نہیں پا رہا، یا کمزور گھوڑا حامد کا ہے، یا کمزور گھوڑا اچھا نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے، بس کمزور گھوڑا۔ تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور دوسرا نام یعنی اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھے، مرکب ناقص اس مرکب کو کہیں گے جو الفاظ کی ترکیب کے باوجود اپنا پورا معنی ظاہر نہ کرے، جیسے اسپِ حامد، حامد کا گھوڑا، اسپِ لاغر، کمزور گھوڑا۔ اب دیکھیں آگے، یہ آپ نے مرکب ناقص پڑھا، تو اب مرکب ناقص کی 2 قسمیں بنیں گی، مشہور 2 قسمیں نکلیں گی۔ وہ کہتے ہیں مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی
مشہور دو قسمیں ہیں، ایک اضافی دوسرا توصیفی، یعنی ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی۔ اب جب ہم مرکب بنائیں گے تو یا تو وہ مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا۔ مرکب کی دو قسمیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، ناقص کی ہی دو قسمیں نکلیں گی، ایک یا تو وہ اضافی ہوگا یا تو وہ توصیفی ہوگا۔ اب اضافی اور توصیفی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آگے آ رہی، دیکھیں۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ کس سے مل کر بنے؟ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جیسے خامہ سلیم، جیسے خامہ سلیم، سلیم کا قلم۔ دیکھیں مرکب اضافی کی تعریف انہوں نے کیا کی؟ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، یعنی جس جملے میں مضاف اور مضاف الیہ ہوگا اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی۔ یعنی جو مرکب مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بن جائے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے خامہ سلیم، سلیم کا قلم۔ تو اب ہم مرکب اضافی پہچانے کیسے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے؟ یہ ہمیں پہچاننے کا طریقہ کیسے معلوم ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ خامہ سلیم کو آپ ذہن میں رکھیں اور تعریف دیکھیں۔ مضاف کسے کہیں گے؟ جس اسم کا لگاؤ۔ ہم ایک اسم لیتے ہیں خامہ سلیم میں سے ہم نے خامہ کو لیا، تو دیکھیں جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، دوسرے اسم سے ایک اسم ہم نے لیا، اس اسم کو جو ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ دوسرے اسم کے ذریعے کر رہے ہیں۔ دوسرا اسم ہم نے لیا سلیم، دیکھیں اب ہم کہہ رہے ہیں خامہ سلیم، تو خامہ کا لگاؤ ہم کس اسم کے ذریعے کر رہے ہیں؟ سلیم کے ذریعے، جو دوسرا اسم ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں مضاف جس اسم کا لگاؤ، مان لیجیے خامہ کا لگاؤ دوسرے اسم سے سلیم کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں، تو ہم جو پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ذریعے ظاہر کیے تو جو پہلا اسم ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے خامہ سلیم، تو سلیم ظاہر کر رہا ہے کس کو؟ خامہ کو، تو خامہ کا لگاؤ ہم نے سلیم کے ذریعے ظاہر کیا، خامہ کو ہم نے سلیم کے ذریعے ظاہر کیا۔ خامہ سلیم ہم نے کہا کہ سلیم کا قلم ہے، یہ قلم کس کا ہے؟ سلیم کا قلم ہے۔ خالد، زید، بکر، ہے نا، یہ سب کا یہ قلم نہیں ہے، بلکہ خامہ سلیم میں سلیم کا قلم ہے، تو خامہ کو ظاہر کون کر رہا ہے؟ سلیم کر رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس سے، اب دیکھیں مضاف الیہ، جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو جس سے یعنی سلیم سے کسی دوسرے کا لگاؤ، سلیم سے خامہ کا لگاؤ ظاہر کیا گیا، تو اب سلیم کو کیا کہا جائے گا؟ مضاف الیہ۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے خامہ سلیم میں خامہ مضاف اور سلیم مضاف الیہ ہے، کیونکہ خامہ کا لگاؤ سلیم سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا۔ آگے دیکھیں، فارسی میں اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے،
عربی میں بھی یوں ہی ہے، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، فارسی میں بھی مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن کیا ہے فارسی میں اکثر یعنی کبھی کبھی مضاف الیہ مضاف سے پہلے بھی آ جاتا ہے فارسی میں، اسی لیے کہہ رہے فارسی میں اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر مضاف الیہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اردو میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور پھر بعد میں مضاف آتا ہے۔ تو اب دیکھیں، مضاف پہچاننے کا طریقہ بتایا گیا، مضاف الیہ پہچاننے کا طریقہ بتایا گیا، لیکن مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے لیے علامت اضافت کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی جو علامت ہے اس علامت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب اضافت کی علامت کون کون سی ہے مصنف وہ بتاتے ہیں۔ اضافت کی علامت دیکھیں، اردو میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ سارے علامت اضافت ہیں، یہ سارے علامت اضافت ہیں۔ جیسے ہم نے کہا خالد کا قلم، تو دیکھیں کا آ گیا، خالد کا قلم، تو دیکھو قلم کس کا ہے؟ خالد کا، تو یہ کا جو ہے نا یہ اردو میں علامت اضافت کہلاتا ہے۔ جیسے کلیم کے بھائی، تو دیکھیں کے آ رہا ہے، تو یہ کے کیا ہے؟ علامت اضافت ہے اردو میں۔ اب دیکھیں کی، حامد کی کتاب، تو دیکھیں کی آ گیا، یہ کی علامت اضافت ہے۔ اسی طرح را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ بھی علامت اضافت ہے۔ تو یہ سارے علامات جو ہیں یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آتے ہیں اور ان کو علامت اضافت کہا جاتا ہے۔ اور فارسی میں دیکھیں مضاف پر، اچھا فارسی کی علامت کیا ہے اب، یعنی کہ یہ تو اردو کی بات ہوگی، لیکن ہم ابھی جو بحث کر رہے ہیں یہ فارسی کی بحث کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اردو میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی علامت اضافت کہلاتے ہیں، اسی طرح فارسی میں بھی علامت اضافت ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں فارسی میں مضاف پر، کس پر؟ مضاف پر کسرہ یعنی زیر، نمبر 2 حمزہ مکسور، نمبر 3 یائے مجہول ہے، یہ علامت اضافت ہے۔ یعنی علامت اضافت فارسی میں کیا ہے؟ مضاف پر کسرہ، حمزہ مکسور یا پھر یائے مجہول ہو، اسے ہم علامت اضافت کہیں گے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا فارسی میں مضاف پر کسرہ ہوگا۔ اضافت کی پہچان یہ ہے، علامت اضافت یہ ہے کہ فارسی میں مضاف پر کسرہ ہوگا، یعنی زیر آئے گی۔ تو دیکھیں جیسے کے بعد مثال انہوں نے دیا نانے گندم، کیا دیا مثال انہوں نے؟ نانے گندم۔ اب نان کا معنی ہوتا ہے روٹی، گندم کا معنی گیہوں، تو دیکھیں نانے گندم گیہوں کی روٹی، نانے گندم گیہوں کی روٹی۔ تو دیکھیں نانے گندم، تو نان کو ظاہر کون کر رہا ہے؟ گندم کر رہا ہے، تو نان مضاف ہوا، گندم مضاف الیہ۔ لیکن چونکہ قاعدہ کیا ہے کہ فارسی میں مضاف پر کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے، تو دیکھیں نان مضاف ہے اور نان کا جو نون ہے دوسرا نون، اس میں دیکھیے کسرہ ہے، زیر ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں مضاف پر کسرہ ہوگا تو وہ علامت اضافت ہوگی۔ نمبر 2 دوسرا انہوں نے کہا یا تو حمزہ مکسور ہوگا، کیا ہوگا؟ حمزہ مکسور، یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، جیسے دیکھیں گفتہ رسول، جیسے گفتہ رسول۔ تو دیکھیں جب ہم نے گفتہ رسول کہا تو دیکھو گفتن
گفتہ. اب جب ہم گفتہ کہیں گے، گفتہ کہیں گے تو ہا جو ہم نے کہا تھا گفتہ، ہا کے اوپر ہم نے حمزہ لگایا اور اس پہ ہم نے کسرہ دیا زیر، تو ہو گیا گفتہ رسول، رسول کا کہا ہوا. تو دیکھیں حمزہ مکسور آ گیا تو یہ بھی علامت اضافت ہے. یا پھر بندہ خدا، تو دیکھیں بندہ سے بندہ خدا، حمزہ اوپر نیچے کسرہ، بندہ خدا، تو یہ حمزہ مکسور. تیسری مثال یعنی یائے مجہول ہو، علامت اضافت فارسی میں کیا ہے؟ تیسری علامت کیا ہے؟ یائے مجہول کا ہونا. جیسے خدائے جہاں، جیسے خدائے جہاں، دنیا کا خدا. تو دیکھیں ایک لفظ تھا خدا، ایک ہے جہاں، دو کلمہ ہے. اب بیچ میں علامت اضافت یا لا دیے، یائے مجہول، خدائے جہاں، دنیا کا خدا ہو گیا. تو یہ علامت اضافت، یہ سب کے سب علامت اضافت ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، اب کچھ قواعد بیان کرتے ہیں وہ کہ کسرہ، مضاف پر کسرہ کب آئے گا، حمزہ مکسور کب آئے گا، یائے مجہول کب آئے گا، یہ طریقہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں اگر مضاف کا آخر، اگر مضاف کا آخر الف یا پھر واو ما قبل مضموم، واو ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، پیش ہو، اس سے پہلے والے حرف میں پیش ہو، یا ہائے مختفی نہ ہو، یا ہائے مختفی نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا. اب ہائے مختفی، ہا کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہا یا تو مختفی ہوگا یا ہا ملفوظی ہوگا. تو ہائے ملفوظی اس ہا کو کہتے ہیں جو ہا اصلی ہو، اور ہائے مختفی وہ ہا جو وصلی ہو، ملایا گیا ہو. تو اب ہائے مختفی وہ ہا جو کسی لفظ کے آخر میں اپنے پہلے والے حرف کی حرکت ظاہر کرنے کے لیے آئے. ہا خود اپنا معنی دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے اور صاف پڑھی نہ جائے، اسے ہائے مختفی کہتے ہیں. جیسے نامہ، تو دیکھیں میم میں زبر ہے اور ہا صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ میم میں جو حرکت ہے، میم میں جو فتحہ زبر ہے اسے صحیح سے پڑھا جا رہا ہے، نامہ. اور دیکھیں غنچہ، تو دیکھیں چا میں جو زبر ہے اس کے بعد ہا ہے، تو یہ ہا مکمل پڑھنے میں صحیح سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ چا میں جو زبر ہے وہ چہ جو ہم کہہ رہے ہیں چے، اس کو، اس کی حرکت کو، ہا سے بولے جو چے ہے اس کی جو حرکت ہے یہ اسے ظاہر کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہا کو ہائے مختفی کہتے ہیں. اور ہائے ملفوظی اس ہا کو کہیں گے جو پورے طور پر ادا کی جائے، جیسے ماہ، کوہ، ہے نا. تو دیکھیں جب ہم ماہ کہہ رہے ہیں تو ہا سمجھ میں آ رہا ہے مکمل، ہم کوہ کہہ رہے ہیں تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے بالکل صاف صاف. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مضاف کا آخر الف، واو ما قبل مضموم یا ہائے مختفی نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا. یعنی مضاف پر کسرہ، نانے گندم، دیکھیں نانے گندم. تو دیکھیں قاعدہ کیا گیا، اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو تو دیکھیں نانے میں نون ہے، الف نہیں ہے. اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو تو دیکھیں نانے میں واو ما قبل مضموم تو کہیں نہیں ہے، یا ہائے مختفی نہ ہو تو دیکھیں نانے گندم میں، نانے میں کہیں ہائے مختفی ہے؟ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نانے کے آخر میں جو پہلا مضاف ہے، نانے گندم میں جو مضاف ہے نان، نان میں نہ ہی الف ہے، یعنی آخری حرف نہ ہی الف ہے
نہ ہی واو ما قبل مضموم ہے، نہ ہی ہائے مختفی ہے، اسی وجہ سے نان نون میں کیا لایا گیا؟ کسرہ لایا گیا، علامت اضافت کیا لایا گیا؟ کسرہ۔ تو کسرہ لانے کی کیا صورت ہے کہ اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو، ہائے مختفی نہ ہو، تو ایسی صورت میں مضاف پر کسرہ آئے گا۔ جیسے پرتوے نیکاں، تو دیکھیں پرتوے میں واو پر زیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واو سے پہلے والا حرف جو تا ہے اس میں ضمہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم نہ ہو۔ تو دیکھیں واو سے ما قبل کون سا حرف ہے؟ تا ہے، اور تا میں ضمہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے، اسی وجہ سے واو پر کیا آیا؟ کسرہ آیا۔ پرتوے نیکاں، شادی برادر، تو دیکھیں یا میں کیا آیا؟ کسرہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یا ہے مضاف، شادی ایک کلمہ، برادر دوسرا کلمہ، تو دیکھیں یا پر کسرہ لایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آخری حرف یا ہے، الف نہیں ہے، آخری حرف یا ہے، واو ما قبل مضموم نہیں ہے، آخری حرف یا ہے، ہائے مختفی نہیں ہے، اسی لیے یا پر کیا لایا گیا؟ کسرہ۔ شادی برادر، بھائی کی شادی۔ تو سمجھ گئے آپ کہ مضاف پر کسرہ کس وقت آئے گا، ہے نا؟ کیوں؟ جب مضاف کا آخر الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو، ہائے مختفی نہ ہو، تو ایسی صورت میں مضاف پر کسرہ آئے گا۔ نمبر 2، اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ما قبل مضموم ہو، پہلے میں کیا تھا؟ مضاف کا آخر الف یا واو ما قبل مضموم نہ ہو، پہلے میں ہے۔ دوسرے میں کیا ہے؟ مضاف کے آخر میں الف یا واو ما قبل مضموم ہو، تو اب ہم زیر نہیں دیں گے بلکہ زیر کے بدلے یائے مجہول بڑھا دیں گے۔ جیسے پائے سگ، کیا کہا گیا؟ اگر مضاف کے آخر میں الف، تو دیکھیں پا میں کیا ہے؟ الف ہے کہ نہیں؟ پا کا معنی پیر، تو پا ایک کلمہ ہے، سگ دوسرا کلمہ ہے، تو پا مضاف ہے اور پا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے۔ الف ہے تو پھر ہم اضافت کی صورت میں کیا لائیں گے؟ یائے مجہول۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر مضاف کے آخر میں الف ہو تو یائے مجہول بڑھائیں گے، تو پائے میں دیکھیے پا میں الف ہے، آخر میں الف، تو اس لیے ہم یائے مجہول یہاں بڑھائیں گے۔ یا پھر واو ما قبل مضموم ہو، تو دیکھیں بو میں دیکھیے واو، بو کا معنی خوشبو ہے نا، تو دیکھیں بو میں دیکھیے واو ہے اور واو سے ما قبل کیا ہے؟ با ہے، اور با میں کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ، تو دیکھیں واو ما قبل مضموم ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یائے مجہول لائیں گے، اس لیے کہ یہ علامت اضافت ہے۔ تو سمجھ گئے اگر مضاف کے آخر میں الف ہو یا واو ما قبل مضموم ہو تو ان صورتوں میں یائے مجہول بڑھائیں گے، اور اگر مضاف کا آخر الف یا واو ما قبل مضموم نہ ہو تو مضاف پر کسرہ لائیں گے۔ یہ 2 صورتیں واضح ہو گئی۔ اب رہ گئی کون سی صورت؟ ہائے مختفی اور ہائے ملفوظی کی۔ تو اگر ہائے مختفی نہ ہو تو اس پر ہم کیا لائیں گے؟ کسرہ لائیں گے، اور اگر ہائے مختفی ہو تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو تو ہا پر ذیل لائیں گے، جیسے وہاں پر نانے گندم، ٹھیک ہے، یا پرتوے نیکاں، شادی برادر، یہ اس صورت میں جب ہائے ملفوظی ہو، اصل ہا ہو، جیسے ماہ رمضان، کوہ ہند، اس لیے کہ یہ ہائے ملفوظی ہے، تو اگر مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو تو ہا پر ہم زیر ہی لائیں گے، لیکن اگر ہائے مختفی ہو، پہلی مثال کو دیکھیں، اگر مضاف کا آخر الف واو ما قبل مضموم نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا، اور ہائے مختفی بھی نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا۔ تو چونکہ مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہے، ہائے مختفی نہیں ہے، تو پھر ہا پر ہم زیر ہی لائیں گے، لیکن اگر ہائے ملفوظی نہ ہو بلکہ ہائے مختفی ہو تو زیر کے بدلے ہمزہ مکسور بڑھائیں گے۔
تو دیکھیں وہی لکھا ہوا ہے، اگر مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو تو ہا پر زیر لاتے ہیں جیسے ماہ رمضان کوہ ہند، اور اگر ہائے مختفی ہو تو زیر کے بدلے حمزہ بڑھاتے ہیں جیسے آشیانہ مرغ پروردہ خدا۔ آشیانہ کا معنی گھونسلہ، ایک لفظ ایک کلمہ، مرغ دوسرا کلمہ، تو آشیانہ۔ تو دیکھیں یہ نون میں جو زبر ہے اس کے بعد ہا ہے، تو یہ ہا بہت خود کو ظاہر نہیں کر رہا ہے صحیح سے، بلکہ اس سے پہلے نون میں جو زبر ہے آشیانہ، نہ میں جو نون میں زبر ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے نا، اسے ظاہر کرنے کے لیے یہ ہا آیا ہے۔ پروردہ، تو دیکھیں اس میں بھی جو ہا ہے یہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ پروردہ ہا سے پہلے جو دال ہے اس میں جو حرکت ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو معلوم ہو گیا یہ دونوں ہا کیا ہے، ہائے مختفی ہے۔ تو جب مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس پہ ہم کیا کریں گے، حمزہ مکسور بڑھا دیں گے۔ تو اب یہ مضاف کی تیسری علامت ہو گئی، پہچاننے کا طریقہ یہ ہو گیا کہ مضاف کے آخر میں اگر الف یا واو ما قبل مضموم نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا، اور مضاف پر اگر مضاف کا آخری ہائے ملفوظی ہو تو بھی کسرہ آئے گا، اور اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ما قبل مضموم ہو تو یائے مجہول ہوگا، اور اگر مضاف کا آخر ہائے مختفی ہو تو حمزہ مکسور آئے گا۔ امید ہے یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اردو میں ترجمہ کرو، اس میں دیکھ لیجئے گربہ خالد، دیکھیں گربہ، ٹھیک ہے، گربہ، تو یہ ہائے مختفی ہے کیونکہ ہا سے پہلے با میں جو فتحہ ہے یہ اس حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہا، تو یہاں پہ ہائے مختفی ہے گربہ۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے جب ہائے مختفی ہے تو اس میں حمزہ مکسور لایا گیا، گربہ خالد، خالد کی بلی۔ اور دیکھیں پائے کلیم، پا میں دیکھیے آخر میں الف ہے، یعنی کہ مضاف کے آخر میں الف ہے، اور قاعدہ یہی کہتا ہے اگر مضاف کے آخر میں الف ہو یا واو ما قبل مضموم ہو تو یائے مجہول لائیں گے۔ تو پائے کلیم میں دیکھیے پا میں مضاف کے آخر میں الف ہے اس لیے یائے مجہول لایا گیا۔ دیکھیں خو کا معنی ہوتا ہے عادت، تو دیکھیں خو واو ما قبل مضموم ہو تو ہم یائے مجہول لاتے ہیں، اسی لیے خوے دوست۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اور اگر مضاف کا آخر الف واو ما قبل مضموم نہ ہو تو ہم کسرہ لاتے ہیں۔ تو دیکھیں شطر عامر میں را ہے اور را الف نہیں ہے، یہ واو ما قبل مضموم نہیں ہے یہ، تو اس لیے ہم کیا کیے، را میں کسرہ لائے، شطر عامر، شیر گاؤ۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کا درس نمبر 3 یہاں مکمل ہوا۔ آپ لوگ اردو ترجمہ کر لیں فارسی کا، اور پھر فارسی بنائیں رئیس کا چشمہ، فجر کی نماز وغیرہ، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم درس نمبر 4 کل پڑھیں گے۔